احد کی جنگ بہت اہمیت والی جنگ ہے، اس میں آیات بھی فراوان اتری اور مسلمانوں کو دو قسم کا مزہ چکھنا پڑا، فتح و نصرت کا بھی اور شکست کا بھی۔ جیت بھی گئے، ہار بھی گئے، دونوں کام ہوئے ان کے ساتھ۔ پہلے حملے میں جیت گئے اور کفار بھاگ گئے، شکست ہو گئی، اور بھاگتے کفار کے پیچھے مسلمان دوڑے، مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے۔ تو کفار کا ایک اور دستہ لشکر خالد ابن ولید کی سربراہی میں، اس نے آ کر پیچھے سے حملہ کر کے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر لیا۔ اب وہ کفار بھاگتے ہوئے دوبارہ واپس آئے اور آ کر محاصرہ کیا۔ اس محاصرے میں عجیب و غریب کام ہوا۔ ایک تو یہ گروہ جنہوں نے اپنا مورچہ چھوڑا جہاں انہیں کھڑا کیا گیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، غنیمت کی خاطر، لنگر کی خاطر چھوڑ جاتے ہیں نا ڈیوٹی بسا اوقات، لنگر ختم ہو جائے گا، یہ غنیمت کی خاطر چھوڑ کے ٹوٹ پڑے غنیمت کے اوپر اور دشمن کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا۔ وہ پہلے سے اسی امید میں تھے، وہ جانتے تھے ان کی نفسیات کو کہ یہ لنگر خور ہیں، غنیمت خور ہیں، اور غنیمت کے چکر میں اپنی ماموریت ترک کر دیں گے۔ انہوں نے پہلے سے وہ دستہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، جیتی ہوئی جنگ الٹ ہو گئی، ہارا ہوا لشکر جیتنے لگا اور جیتا ہوا لشکر ہارنے لگا، جب اس اثنا میں جب کفار نے جوابی کارروائی کی بھرپور، مسلمان لشکر پراکندہ ہو گیا، منتشر ہو گیا اور میدان چھوڑ گئے، بھاگ گئے۔ خصوصاً وہاں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ افراتفری کے اندر کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ شہید نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے، اور یہ خبر اڑا دی گئی کہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی جو نہیں بھاگ رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ شہید ہو گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، اب تو چلو کوئی اور سوچو۔ سب میدان چھوڑ گئے۔ روایات میں ہے 3 آدمی رسول اللہ کے پاس بچ گئے، صرف 3 افراد رسول اللہ کو تحفظ دینے کے لیے۔ 3 افراد میں سے ایک امیر المومنین،